حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرے مبارک کے پاس مکھیوں کی بھن بھناٹ کی طرح آواز سنائی دیتی۔ ایک دن وحی نازل ہوئی تو ہم کچھ دیر ٹھہرے رہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی کہ اللہ پاک ہمیں زیادہ عطا کرنا اور کمی نہ فرمانا، ہمیں عزت دینا اور ذلیل نہ کرنا، ہمیں عطا فرمانا اور محروم نہ کرنا، ہمیں چن لے اور ہم پر کسی دوسرے کو نہ چن۔ اے اللہ پاک ہمیں راضی فرما اور ہم سے راضی ہو جا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، مجھ پر 10 آیات نازل ہوئی ہیں جس نے ان میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان باتوں کو اپنایا وہ جنت پہ داخل ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مومنون کی یہ ابتدائی آیات قد افلح المؤمنون سے لے کر 10ویں آیت کے آخر تک آپ نے پڑھا۔ روایت سے بالکل یہ بات واضح ہے کہ یہ بڑی ہی ایمان افروز آیات ہیں۔ آج کے اس بیان میں اب یوں سمجھیے کہ ایک بڑا جنرل ٹاپک ہے ہمارے ہاں، سکسیس آف لائف، کامیابی چاہیے، وی نیڈ سکسیس۔ اچھا، ایک ورڈ ہے وی نیڈ سکسیس ان اینی کاسٹ، یہ انتہائی غلط ورڈ ہے۔ چلے آپ کو کامیابی دے دی جاتی ہے، آپ کی عزت لے لی جاتی ہے، کون دے گا؟ آپ کو کامیابی دے دی جاتی ہے، آپ کا کوئی قیمتی چیز لے لی جاتی ہے، کون دے گا؟ تو یہ ایٹ اینی کاسٹ جو ہے نا، یہ ورڈ درست نہیں ہے۔ اور جو ہمارے یہاں جو سکسیس کو ڈسکس کیا جاتا ہے وہ بھی ایک فکس، ایک خاص بات پہ کیا جاتا ہے۔ آج جو میں آپ کو کامیابی کی بات بتانے جا رہا ہوں، بالکل میرا ٹاپک ہی کامیابی ہے، اور قرآن سے بات کریں گے ہم۔ قرآن اس کامیابی کی بات کرتا ہے جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں۔ انڈرسٹوڈ سی بات ہے، ہمیں یہ تو کنفرم ہے نا کہ بھئی جینا تو ہے نہیں مستقل، یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی۔ اب ایسی کیا کامیابی ہے جس میں ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی بات پتہ چلے؟ تو اللہ پاک نے سورہ مومنون کی جو ابتدا فرمائی نا، وہ غور سے سنیے گا۔ آج میرے رب نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون۔ میں آپ کو جو ترجمہ سناؤں گا وہ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان ہوگا، ٹھیک ہے؟ فرمایا بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے، یعنی یہ ایمان والوں کو بشارت دی گئی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو کر ہر ناپسندیدہ چیز سے نجات پا جائیں گے۔ فلاح، تھوڑی سی ورڈنگ سمجھیے گا۔ فلاح لفظ استعمال، قد افلح المؤمنون، آپ نے پڑھا ہوگا مفلحون، فلاح کا لفظ۔ میں نے اس کی لغت کو ایک جگہ دیکھا کہ فلاح سے لغت کیا کہتی ہے۔ فلاح ایک عربی کا لفظ ہے، اس کے کوئی معنی ہے۔ عربی لغت میں فلاح کا لفظ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی پر بولا جاتا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، قد سے بات شروع کی جا رہی ہے، بے شک، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ یہاں تو سب سے بنیادی بات کیا بیان ہوئی؟ ایمان والے۔ تو پتہ چلا کہ سب سے بڑی کامیابی دنیا سے ایمان سلامت لے کر جانے میں ہے۔ یہ بات پہلی ہو گئی۔ میرے متقف اسلامی بھائی، ناظرین، سوشل میڈیا کے اسلامی بھائی، اس بات کو نوٹ کر لیں۔ کامیابی کی سب سے پہلی بات قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ تو کامیابی
کا سب سے پہلا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ ایمان. یعنی ایمان سلامت لے کر بندہ دنیا سے جائے، ایمان ضائع کر کے نہ جائے، خدا نہ، کیونکہ جس کا ایمان ضائع ہو گیا، یعنی جو ایمان پر نہ مرا اور ایمان برباد کر چکا، اس کے لیے تو کامیابی تو کچھ بھی نہیں ہے، جنت ہی نہیں ہے. تو سب سے پہلی چیز ایمان. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا پسند ہو تو اسے موت ضرور اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جس معاملے کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی معاملہ دوسروں کے ساتھ کرے. اللہ اور قیامت کے دن پر، آخرت پر ایمان رکھنا، یعنی جو بھی ایمان کے تقاضے ہیں اس کو پورا کرے. خیر، چونکہ آگے آیات کافی ہیں تو میں زیادہ اس میں ہر اس کی تفسیر میں نہیں جا رہا. اچھا، اب آگے خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ کون ہیں جو کامیاب ہیں. پہلا کیا؟ ایمان والے. اب آگے مزید ان کی خوبیاں بیان کی جا رہی کہ یہ لوگ ہیں. پھر فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون قد افلح المؤمنون. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں. کہ کامیابی کے لیے خشوع اور خضوع کے ساتھ، یعنی کہ باطنی بھی اور ظاہری حاضری ہو. نماز میں خشوع ظاہری بھی ہوتا ہے اور باطنی بھی. ظاہری خشوع یہ ہے کہ نماز کے آداب کی مکمل رعایت کی جائے، مثلا نظر جائے نماز سے باہر نہ جائے، آنکھ کے کنارے سے کسی طرف نہ دیکھے، آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے، کوئی عبث بیکار کام نہ کرے، کوئی کپڑا شانوں پر اس طرح نہ لٹکائے کہ اس کے دونوں کنارے لٹکتے ہوں اور آپس سے ملے ہوئے نہ ہوں، انگلیاں نہ چٹکائے اور اس قسم کی حرکات سے باز رہے. باطنی خشوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت پیش نظر ہو، دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو اور نماز میں دل لگا ہوا ہو. اس کو کہتے ہیں نماز کا خشوع اور خضوع. اللہ نصیب کرے، اور اللہ پاک اسی طرح خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان شخص پر فرض نماز کا وقت آ جائے اور وہ اس نماز کا وضو اچھی طرح کرے، پھر نماز میں اچھی طرح خشوع اور رکوع کرے، تو وہ نماز اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، جب تک وہ کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا. اللہ پاک ہمیں بھی ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بس اللہ کرے کہ بس ایسی نماز ہو کہ دل نماز میں لگا رہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جب صحابہ کرام علیہم رضوان نماز پڑھتے تو وہ اپنی نماز کی طرف متوجہ رہتے. ہمیں آج الحمدللہ یہاں نماز کے تعلق سے میں کچھ دو باتیں عرض کر رہا ہوں. ہمیں نماز اسی طرح پڑھنی ہے میرے معتکفین اسلامی بھائیوں، کوئی یہاں وہاں نہیں تانگ جانگ کرنی ہے. نماز کا وقت ہے، بالکل ہر طرح سے اپنے آپ کو نماز کے لیے تیار کرنا ہے. نماز نماز نماز. کیا کرنے جا رہے ہو؟ نماز. کیا کرنے جا رہا ہوں؟ اپنے رب کو سجدہ کرنے جا رہا ہوں، اپنے رب کے حضور میری حاضری ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے، جب صحابہ کرام علیہم رضوان نماز پڑھتے تو اپنی نماز کی طرف متوجہ رہتے، اپنی نظریں سجدہ کرنے کی جگہ پر رکھتے تھے، اور انہیں یہ یقین ہوتا تھا کہ اللہ پاک انہیں دیکھ رہا ہے، اور وہ دائیں بائیں توجہ نہیں کرتے تھے. اللہ پاک ہمیں بھی ایسی نماز عطا فرمائے جو نماز اللہ پاک کو پسند ہے. میرے آقا فرماتے ہیں، نماز یوں پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو. تو ماشاءاللہ یہاں پر جو ابھی آج ہی جن کا پہلا دن ہے، اللہ پاک کی رحمت ہے کہ یہاں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہمیں نماز سکھائی جاتی ہے. کمال ہے یہ، جتنا احسان مانے اتنا کم ہے. اور جب ہم ان سے نماز سیکھتے تو پتہ چلتا ہے کہ میری نماز کا حال کیا تھا. 40 50 60 سال کے اسلامی بھائیوں نے یہاں اسٹیٹمنٹ دیا ہے کیمرے آن دا فرنٹ آف کیمرا کہ ہمیں یہاں آ کر پتا چلا کہ ہماری نماز کیسے کا کیا حال تھا. ہمیں نماز سیکھی اب ہے.
اللہ کرے کہ ہم سب نماز سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں. سب سے پہلی ضروری چیز ہے نماز. اس کے بعد کامیاب مسلمان، کامیاب مومن، پہلی کیا تھی؟ نماز. اب دوسری والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں. اب اس کی وضاحت بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا. اللہ 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 اللہ. حضرت علامہ احمد صاحبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں لغو سے مراد ہر وہ قول، فعل اور ناپسندیدہ یا مباح کام ہے جس کا مسلمان کو دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو. کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. اب میں اس کی اگزامپلز دیتا ہوں. نمبر 1، مذاق مسخری. کیا فائدہ؟ بےہودہ گفتگو، بالکل بے تکی بےہودہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. کھیل کود، کوئی فائدہ؟ کچھ بھی نہیں. فضول کاموں میں وقت ضائع کرنا. اور آؤ سناؤ کیا حال ہے، ٹھیک ہو، آؤ گپ شپ لگاتے ہیں. اور بھائی کو دنیا کا کوئی کام ہے یا نہیں ہے؟ گپ شپ لگانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں بھائی. اور سناؤ، بیٹھو نا یار، ٹائم پاس کرتے ہیں. یہ کوئی ٹائم پاس کرنے، ہمیں تو اپنی عبادت کرنی ہے یار. یہ فضول لوگ بالکل. وہ اپنے آپ کے پنجاب میں کیا بولتے ہیں؟ ویلا. بالکل ویلے، آئے کام ہی کوئی نہیں ہے. اچھا جب پوچھو گے تو بولے یار ٹائم نہیں ہے. اور بیٹھو گے تو ان کے پاس ٹائم اتنا ہے کہ اپنا ٹائم خراب کر دیں گے. تو فضول وقت ضائع کرنا، گندی خواہشیں پوری کرنے میں لگے رہنا. میں اس کی تفصیل میں کیا جاؤں، سوشل میڈیا بھی ہے، مدنی چینل بھی ہے، سمجھ جائیے جو میں کہنا چاہتا ہوں. وہ تمام کام جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کو اپنی آخرت کی بہتری کے لیے نیک عمل کرنے میں مصروف رہنا چاہیے. وہ اپنی زندگی بسر کرنے میں باقدر ضرورت حلال کمائے، حلال کمانے کی کوشش کرے. اس کا کوئی وہ نہیں ہے، کمانا ہے، مانگنا تو ہے ہی نہیں. مگر اس طرح گناہ بری، فضول بری اور بیکار قسم کی زندگی سے اپنے آپ کو بس فارغ کر دے. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. یہ جو کامیاب ہونے والے جو مومنین ہیں، ان کی دوسری نشانی یہ ہے، دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ بےہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، پڑھتے ہی نہیں ہیں. اور کیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا. آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو ترک کر دے. آپ نے ایک ورڈ سنا ہوگا، ٹائم مینجمنٹ. ٹھیک ہے، ٹائم مینجمنٹ. یہ ٹائم مینجمنٹ کی بہترین حدیث ہے. آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے. آپ یہ اس حدیث پر عمل کر کے دیکھیں، قرآن کریم کے اس فرمان پر عمل کر کے دیکھیں. یہ جتنے بھی دیکھنے سننے والے میرے جو دعویٰ کر دے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ایکسپٹل کیسز ہوتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ مستثنیات تو ہوتے ہیں چند ایک. مجھے امیر سنت کے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے اور بھی بزرگان دین ہوتے واقعی جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. لیکن ایک تعداد ہے ٹائم ہی ٹائم ہے ان کے پاس. آ کے بیٹھے ہم سے بات تو کرے، 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے تو آپ کے ہم یوں نکال کے دے دیں گے. یہ لو فارغ ہے، جاؤ کام کیا، کوئی ڈھنگ کا کام کر لو. آج امیر سنت نے کتنی پیاری بات فرمائی تھی مدنی مذاکرے میں. شب قدر کو چھپا دیا گیا ہے، اس کا جو تعین تھا وہ چھپا دیا گیا. اور آپ نے فرمایا اگر پتہ چل بھی جائے کہ آج شب قدر ہے تو کیا کر لیں گے؟ آج کی رات سمیت، یعنی پچھلی راتیں تو ٹھیک ہے، کیا ٹھیک ہے، مطلب پچھلی راتوں کا بھی یہ کہانی ہے. آج کی رات بھی لوگ ہوٹلوں پہ بیٹھے. ایک تو لوڈو پتہ نہیں کدھر سے آ گیا، بچپن سے لے کر اب تک یہ لوڈو بوڑھا نہیں ہوا. لوگ ہوٹلوں کی دکانوں پہ بیٹھ کے لوڈو کھیل رہے، تاش کھیل رہے، پتہ نہیں کیا کیا کھیل رہے ہیں، شطرنج کھیل رہے ہیں، بیٹھے ہوئے، کام ہی کوئی نہیں ہے. چائے آ رہی ہے، چائے پی رہے ہیں، کھیل رہے ہیں چائے. ارے اللہ کے بندو، 21ویں شب چلی گئی، طاق رات آئے گی، طاق رات آئے گی، طاق رات آئے گی، چلی گئی پہلی طاق رات. کیا کر لیا ہم نے؟ کتنی عبادتیں کر لی، کتنی ریاضتیں کر لی. چلو جو پہلے دن کے میرے معتکف ہیں ان کو آج پہلی رات ملی ہے اعتکاف میں، طاق رات. کیا کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے کوئی بھی گفتگو میں حصہ نہیں لیا ہوگا، بالکل تنہائی اختیار کر کے 4 دوستوں میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت کی عبادت کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں. بھائی کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ آج طاق رات ہے، کیا پتا شب قدر ہی ہو، میں آیا اسی کام کے لیے ہوں. کتنے ہوں گے ایسے خوش نصیب؟ بتائیے. بیٹھ گئے ہوں گے باہر، اور سناؤ کہاں سے آئے ہو،
کدھر سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، وہ اعتکاف پہ آئے ہو. اور بس اسی طرح، میں نہیں کہتا کہ سب کے سب، ایک تعداد اسی طرح گزر دی ہوگی رات کو، ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، یہ دیکھ ادھر. بھائی تاک رات گزر گئی، 5 میں سے 1 گزر گئی، اب رہ گئی کتنی؟ 4. اور یہ جو سوشل میڈیا اور مدنی چینل پر ہے، ان میں جو مجھے سن رہے ہیں کہ جنہوں نے راتیں ہوٹل پہ بیٹھ کر فضول اور کھانے پینے میں ہی صرف گزار دی، یہ سوچے کہ کیا ابھی زندگی میں دوبارہ 21ویں شب پانے کے لیے زندہ رہنے کی امید ہے؟ ایسی تو ایک بات فائنل ہے، آج طے کر لے میرے پیارے اسلام بھائیو، زندگی گزارنی ہے. میں قرآن کی باتیں بیان کر رہا ہوں آپ سے، قرآن کی آیت، اس کا ترجمہ کی تفسیر آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں. اللہ ہمیں بےہودہ چیزوں سے بچنا نصیب فرمائے، فضول باتوں سے، فضول کاموں سے اللہ ہمیں بچنا نصیب فرمائے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی نجات کیا ہے؟ کیا عرض کی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اپنی زبان پر قابو رکھو، اگر تمہارے لیے گنجائش رکھے، یعنی بیکار ادھر ادھر نہ جاؤ. اور نمبر 3، اپنی خطا پر آنسو بہاؤ. نجات 3 چیزوں میں بیان فرمائی ہے. نمبر 1، زبان کو روکے رکھو. کیا من سماتا نجات، جو چپ رہو سے نجات پائی. اتنی فضول و بے تکی اور فضول قسم کی معاذ اللہ گناہوں بری باتیں نہ، انشاءاللہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں گے. یہ نجات کے 3 اصول آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے. میرے متقفین اسلامی بھائیوں نوٹ کر لیں. نمبر 1، زبان کو روکے رکھو. نمبر 2، تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے، یعنی بیکار گھر سے باہر ادھر ادھر نہ گھومو، گھر میں رہو، کام کے کام کرو، روزگار ہے، دیگر چیزیں ہیں، ضرورت کی کام ہے، کرو، گھر چلے جاؤ، بس گھر میں رہو، باہر نہ پھرو. اور نمبر 3، اپنی خطاؤں پر رو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں. انشاءاللہ یہ 3 پر عمل کریں، میرے رب نے چاہا تو نجات نصیب ہو جائے گی. اللہ پاک ہمیں زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ایک اور وصف بیان ہوئے، خوبی بیان ہوئی، ایک اور کوالٹی بیان ہو رہی ہے. والذین ہم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں. اس آیت میں کامیابی پانے والے اہل ایمان کا تیسرا وصف بیان کیا گیا کہ وہ پابندی کے ساتھ اور ہمیشہ اپنے مالوں پر فرض ہونے والی زکوٰۃ دیتے ہیں. مفسرین نے اس آیت میں جو زکوٰۃ کا ایک معنی یہ بھی کیا کہ تزکیہ نفس، یعنی ایمان والے اپنے نفس کو دنیا کی محبت وغیرہ مذموم صفات سے پاک کرنے کا کام کرتے ہیں. یہ کامیابی حاصل کرنے کے طریقے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اللہ پاک ہمیں مکمل زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نفس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حسد، غیبت، چغلی، اس طرح کی جو باطنی بیماریاں ہیں، اللہ کرے ہم ان تمام باطنی بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے میں کامیاب ہو جائیں. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما اور اسے پاکیزہ کر، تو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے. اللہ پاک اس دعا کا صدقہ ہمیں عطا فرما دے. پیارے اسلامی بھائیو، آئیے آگے بڑھتا ہوں. تیسرا ہو گئے، اب چوتھے کی طرف آتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. آگے فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھوں کی ملک ہیں ان پر کوئی ملامت نہیں. ایک انسان کا جو ایک فطری جو اس کی خواہش ہے اس کو پوری کرنے کے لیے یہ راستہ بیان کیا گیا کہ نکاح کر کے اپنی بیوی کرو اور بیوی کے ساتھ اپنی اس خواہش کو پوری کرو، یا جو باندیا تمہاری ملک میں شرعی باندیا، جو کہ اس وقت وہ ٹائم نہیں ہے مگر قرآن میں یہ بات موجود ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نہیں، کیونکہ آگے ارشاد فرمایا
فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو جو ان کے سوا جو بیان ہوا، بیویاں اور شرعی باندیاں، اور اس میں میں نے بیویوں کی وضاحت کر دی، ٹھیک ہے، جو ان کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے برنے والے ہیں، یعنی اس کے سوا سارے راستے بند کر دیے دین اسلام نے. There is no any way، پور اسٹاپ لگا دیا. یہاں تک قرآن ہمارا فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور بدکاری کے قریب مت جاؤ، یعنی ہر وہ کام بدکاری کے قریب مت جاؤ. میرے نوجوانوں، میرے دیگر اسلام میں سمجھیں، یہ اس طرح باتیں نا تو لوگ سمجھتے ہو کیا بات، ارے بھائی اتنی بے حیائیاں پھیل گئی، آدھے ننگے ہو گئے لوگ. قرآن و حدیث کی باتیں ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں. اس طرح کے ویڈیوز، اس طرح کی باتیں، اس طرح کی تصاویر، اس طرح کی صحبت، جس سے اس طرح گناہ کالے کام کرنے، کالا کام کرنے، بدکاری کرنے کی جہاں تحریک ملتی ہے، جہاں یہ خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور بدکاری کے قریب مت جاؤ. ان تمام راستوں کو اسلام بند کر رہا ہے، پاکیزگی دے رہا ہے، حیا دے رہا ہے، طہارت دے رہا ہے کہ مت جاؤ اس طرح کسی طرف، ورنہ بندہ قابو نہیں کر سکتا خود کو، اور ایسے کاموں میں پڑ جاتا ہے جس کاموں میں اس کو پڑنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. اگر نکاح کی طاقت نہیں تو روزے رکھے، اس پر اس کو اپنی خواہش پر قابو ملے گا، روایتوں میں موجود ہے. اب روزے رکھ کر بھی احتیاط نہیں کرتا، پھر کیسے چلے گا؟ انشاءاللہ اس پر میرا تفصیلی بیان آئے گا آپ کے پاس، اللہ نے چاہ تو ہے، نیت ہے میری. مزید فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت کرنے والے ہیں. نماز خشوع اور خضوع یاد رہے گا، ایمان سلامت لے کے جانا پہلا موضوع تھا. دوسرا نماز میں خشوع اور خضوع. تیسرا بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرنا. چوتھا زکوٰۃ دینے کا کام کرنا. پانچواں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا. آقا فرماتے مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک زبان اور دوسری شرمگاہ. باتیں بڑی بڑی کرتے، دو چیزیں قابو تو آتی نہیں ہیں. اب جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت کرتے ہیں. اس کی تفسیر میں لکھا ہے اس آیت میں کامیابی حاصل کرنے والے اہل ایمان کی مزید دو وصف بیان کیے گئے کہ اگر ان کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت نہیں کرتے، اور جس سے وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے لیے 6 چیزیں کے ضامن ہو جاؤ، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں. نمبر 1 بات بولو تو سچ بولو. نمبر 2 وعدہ کرو تو پورا کرو. نمبر 3 تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو ادا کرو. نمبر 4 اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اور نمبر 5 اپنی نگاہوں کو پست رکھو، نیچی رکھو. اور نمبر 6 اپنے ہاتھوں کو روکو. 6 باتیں بیان کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. میرے متقفین، عاشقان رسول، مدنی چینل کے ناظرین، اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، سوشل میڈیا پر موجود سب کے سب یہ 6 باتیں ایک بار پھر سن لیں. اللہ پاک ہمیں ان پر قابو عطا کر دے اور اس پر عمل کی توفیق عطا کر دے. نمبر 1 یاد کر لیں، بات بولو سچ بولو. بولے جب بھی بولیں گے سچ بولیں گے. ارے نیت آپشن ہے، بتاؤ کو آپشن ہے، کبھی سچ بولیں گے کبھی جھوٹ بولیں گے، کبھی دل کرے گا تو جھوٹ بول دیں. آپشن ہے جھوٹ بولنے کا؟ نہیں ہے نا، کوئی وے نہیں ہے سوائے اس کے کہ سچ بولیں. اور سانچ کو آنچ نہیں ہے. ذہن بناؤ، پکی نیت کرو، جب بھی بولیں گے سچ بولیں گے. اندر باہر سارے نیت کرو. بھئی تھوڑی نیت کرے باقی مرضی چلے گی کیا؟ نہیں، ذہن بنائیں، کوئی راستہ نہیں ہے. نیک بننے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے. دماغ میں بٹھا لے پیارے اسلامی بھائیو، نیک بننے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے. راستے غلط ہیں، ایک ہی راستہ صحیح ہے، نیک بنے آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں. اللہ کی رحمت، نیک بنیں گے اللہ کی رحمت پانے کے لیے. جنت تو اللہ کی رحمت سے ملے گی. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے. نمبر 2 وعدہ کرو تو پورا کرو. نیت تو کرو یار.
مطلب نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، سچی نیت، صحیح یہی کرنا ہے۔ آقا فرماتے ہیں 6 چیزوں کی ضمان، تم 6 چیزوں کے ضامین ہو جاؤ، میں جنت کا ضامین بنتا ہوں۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ سچ بولنا ہے، وعدہ پورا کرنا ہے، امانت ادا کرنی ہے، شرم گاؤں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھنا ہے۔ اللہ پاک نے چاہا تو محبوب کے صدقے میں جنت ملے گی انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ پھر فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پہلا کیا تھا؟ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں نا، نماز میں خشیت ہے۔ اب یہاں کیا فرمایا؟ نماز کی حفاظت کرتے، دونوں میں فرق کو سمجھیے۔ یعنی کامیابی حاصل کرنے والے وہ مومن ہیں جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، انہیں ان کے وقتوں میں، نماز کو اس کے وقت میں، ان کی شرائط و آداب کے ساتھ پابندی سے ادا کرتے ہیں، فرائض، واجبات، سنن، نوافل سب کی نگہبانی کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں یحافظون، یعنی اس کی شرائط بھی پوری کرنی ہے، فرائض بھی پورے کرنے ہیں، واجبات پورے کرنے ہیں، جو نماز پڑھنے کے اصول ہے اس کو پورا کرنا ہے، وقت پر پڑھنا، اس کو کہتے ہیں نماز کی حفاظت کرنا۔ اب پیارے صاحبائیو سنیے، یہ جو بیان ہوا نا قد افلح المؤمنون سے لے کر نماز کی حفاظت تک، رائٹ؟ اب اللہ کا فرمان سنیے، فرماتا اولئک هم الوارثون۔ کیا فرمایا؟ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، یہی لوگ وارث ہیں۔ کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، یہ فردوس کی میراث پائیں گے، جنت الفردوس کی بشارت ہے۔ کس کی میراث پائیں گے؟ فردوس کی میراث پائیں گے۔ اور کیسی پائیں گے؟ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے، اور جنت الفردوس کا ہی سوال کرنا چاہیے۔ جی ہاں، اللہ اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، 2 درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ کتنے درجے ہیں؟ 100 درجے، اور دونوں درجوں کے درمیان، 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ، اتنا مسافت ہے جتنا زمین اور آسمان۔ فردوس سب سے اعلیٰ ہے اور درمیانی جنت ہے، اور اس سے اوپر رحمان عز و جل کا عرش ہے، اس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ جب اللہ پاک سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے، اور جنت میں اللہ پاک اپنے حبیب کا پڑوس عطا فرما دے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے متقفین اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے اسلامی بھائیوں، یہ 10 آیات اور آگے پھر جنت فردوس کا بیان ہوا، 11 آیات ہو گئیں۔ اس کو بار بار پڑھے، میں نے تفسیر صلاۃ الجنان سے آپ کو بیان کیا۔ 18واں پارہ سورہ مومنون سے شروع ہوتا ہے، یہ اس کی ابتدائی آیات ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا رب قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ ملک کے اندر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، وہ جس نے موت و زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے، اور وہی بہت عزت والا، بہت بخشش والا ہے۔ ہمیں زندگی اچھے کاموں میں گزارنی ہے۔ یہاں زندگی اور موت پیدا کرنے کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ اے لوگو، اللہ پاک نے تمہاری موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا
تاکہ دنیا کی زندگی میں وہ اپنے احکامات اور ممنوعات کے ذریعے تمہاری آزمائش کرے کہ کون زیادہ فرما بردار مخلص اور شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق عمل کرنے والا ہے. اور کوئی اپنے برے اعمال کے ذریعے اللہ پاک کو عاجز نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ غالب ہے، اور گناہ گاروں میں سے جو توبہ کرے اس سے وہ بخشنے والا ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، نیکی کرنی ہے، اور کامیاب جو ایمان والے ہوں گے ان اوصاف کو اللہ پاک ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.